بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بابا فرید کو شیرینی بہت پسند تھی اور شکر آپ کی پسندیدہ تھی۔ اس بارے میں ایک روایت بھی مشہور ہے۔ ایک بار شکر کے بیپاری گدھوں پر شکر کی بوریاں لا رہے تھے۔ آپ کے سامنے سے گزرے تو آپ نے ان سے تھوڑی سی شیرینی خریدنی چاہی، مگر وہ بوریوں میں سے مختصر مقدار میں شکر فروخت کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان بوریوں میں شکر نہیں، نمک ہے۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو نمک ہی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ بوریاں جب اپنی منزل پر پہنچی اور بوریوں کو کھول کر دیکھا تو ان میں واقعی شکر کی جگہ نمک بھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کرامت ہو نہ ہو بابا فرید کی ہے۔ چنانچہ ایمان ہو کر واپس بابا فرید کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا حضرت، ہم بہت شرمسار ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے جھوٹ بول دیا تھا۔ ان بوریوں میں واقعی شکر تھی جو اب نمک میں تبدیل ہو چکی ہے۔ خدا را ہمارا قصور معاف فرمائے اور ان کو دوبارہ شکر میں تبدیل کر دیں تو نوازش ہوگی۔ بابا فرید نے ان کی غلطی سے درگزر فرمایا اور ان کے لیے دعا کی، جس کے نتیجے میں یہ نمک دوبارہ شکر میں تبدیل ہو گیا۔ آپ کو گنج شکر کے الفاظ سے بھی پکارا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کو بچپن ہی سے شیرینی سے بہت رغبت تھی۔ جب آپ کی والدہ نماز پڑھنے میں مصروف ہوتی تو اس سے پہلے ہی کمسن فرزند کے لیے مصری کی ڈلیاں نکال کر جائے نماز کے نیچے رکھ لیا کرتی، جہاں سے ننھا فرید مصری نکال کر کھا لیا کرتا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ والدہ مصری رکھنا بھول گئی، مگر آپ جب بھی جائے نماز کا کونا اٹھاتے اس کے نیچے سے مصری کی ڈلیاں دستیاب ہو جاتی۔ ایک اور روایت بھی مشہور ہے کہ آپ کی زبان سے اگر مٹی بھی چھو جاتی تو شکر بن جاتی، کیونکہ آپ کو شکر پسند تھی اور اللہ اپنے محبوب بندے کی خواہش کو ٹالنا نہیں چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ جواہر فریدی صاحب امیر العالمین سے روایت ہے کہ 29 شعبان کو آسمان ابر آلود تھا۔ مسلمانان شہر حضرت بابا صاحب کے والد ماجد قاضی سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، آج 29 شعبان ہے، اگر حکم ہو تو کل روزہ رکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ چاند میں شک ہے اور اس صورت میں روزہ رکھنا ٹھیک نہیں۔ لوگ ایک اور بزرگ کی خدمت میں گئے اور یہ مسئلہ اس سے بھی پوچھا۔ اس بزرگ نے فرمایا کہ آج رات قاضی صاحب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ کتب ہوگا۔ اگر کل اس نے دودھ نہ پیا تو کل تم بھی روزہ رکھو، اور اگر اس نے دودھ پی لیا تو پھر کل روزہ نہ ہوگا۔ العرض اسی شب کو آپ تولد ہوئے اور صبح دودھ نہ پیا، روزہ رکھا۔ تمام شہر نے حضرت کی مطابقت میں روزہ رکھا۔ جب افطار کا وقت آیا حضرت نے دودھ سے افطار کیا۔ اسی طرح رمضان بھر حضرت نے تمام روزے رکھے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ باسباب ضعف النقابت حضرت زمین پر گر پڑے، قدرے مٹی منہ کے پاس پہنچی تو شکر ہو گئی۔ اس روز سے آپ کو گنج شکر کا لقب ملا، غائب سے رزق مل گیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں چند اشخاص کے ساتھ ہندوستان کے ایک علاقہ میں سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک غار دکھائی دی۔ اس غار میں ایک درویش نے قیام کیا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس حد تک مشغول تھے کہ ان جیسا عبادت گزار میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ ہم اس کے پاس گئے، وہ تھوڑی دیر تک تلاوت میں مشغول رہے۔ اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا کہ اے عزیزو، میں 30 برس تک سیاحت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس گیا جو ایک ایسے پہاڑ پر رہتا تھا جو صحرا کے درمیان میں تھا اور جہاں کوئی پرندہ تک بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ بزرگ یہاں پر رہتا ہے،
اس صحرا میں اسے رزق کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال گزرا تو انہوں نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے درویش، روزی کے بارے میں کیوں حیرت زدہ ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے بندو، خواہ تم آبادی میں رہو یا ویرانے میں، جو تمہارے مقدر میں ہے تمہیں ضرور ملے گا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ بیٹے جاؤ، ابھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھاتا ہوں۔ بزرگ کی یہ بات سن کر میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ادھر آ اور یہ جو پتھر میرے سامنے پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا کر توڑ دے۔ میں نے ان کے فرمان کے مطابق پتھر اٹھا کر توڑ دیا۔ اس پتھر کے اندر ایک کیڑا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ اس کو دیکھ۔ میں نے دیکھا کہ کیڑے کے منہ میں گھاس کا ایک تنکا تھا اور وہ کھا رہا تھا۔ بزرگ نے مجھ سے فرمایا، اے درویش، جو ذات حق اس کیڑے کو پتھر کے اندر رزق پہنچا رہی ہے اور اسے زندہ رکھ رہی ہے، کیا میرے روزی کا انتظام صحرا میں نہیں کر سکتی؟ میں اس بزرگ کے پاس 2 رات رہا۔ افطاری کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا۔ اس نے 2 روٹیاں اور اس پر تھوڑا سا حلوہ رکھا ہوا ہے لے کر حاضر ہوا۔ سلام کرنے کے بعد اس نے کھانا پیش کیا اور واپس چلا گیا۔ وہ بزرگ جب تلاوت سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آؤ افطاری کر لو۔ تم تو کہتے تھے کہ کھانا کہاں سے کھاتے ہو۔ جب دن ہوا تو میں اس بزرگ کی خدمت میں ادب و احترام اور عقیدت کے ساتھ حاضر ہوا اور ان کو سلام کرنے کے بعد واپسی کی راہ لی۔ میں نے اس بزرگ کی بات اپنے دل میں بٹھا لی اور اس مقام پر آ گیا اور یہاں پر قیام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آج تقریباً 30 برس ہونے کو ہے کہ مجھے پردہ غیب سے روزی پہنچائی جاتی ہے اور ادھر آنے والے مسافروں کو بھی اس ویرانے میں ان کا مقدر ملتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مغرب کا وقت ہوا تو ہم نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص وہاں پر آیا، اس کے سر پر کھانے کا خوان۔ اس نے وہ خوان اس درویش کے سامنے رکھ دیا۔ ہم سب نے اس بزرگ کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن اس خوان میں سے کھانا پھر بھی کم نہ ہوا۔ پھر اس بزرگ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ ہم نے خوب پانی پیا، اس کے بعد وہ خوان وہاں سے غائب ہو گیا۔ اگلے دن فجر کے بعد میں نے ان سے رخصت کی اجازت لی اور رخصت ہوتے ہوئے ان سے مصافحہ کرنا چاہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ ایسے ہی میرے دل میں سے بات آئی تو انہوں نے فرمایا، عزیز، ایک روز میں وضو کرنے کی غرض سے غار سے باہر نکلا۔ باہر ایک دینار زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میرے نفس نے اس بات کی خواہش کی کہ میں اسے اٹھا لوں، کہ یہ بھی رزق ہی ہے جو پردہ غائب سے آیا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ غائب سے آواز آئی، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے ہم سے توکل کا یہی وعدہ کیا تھا اور دینار کو دیکھ کر ہاتھ بڑھا دیا۔ اسے لے لے اور رزق سمجھ لے، تو نے ہماری طرف نہ دیکھا۔ مجھے جب یہ صدا آئی تو میں نے چھری اٹھائی اور اس ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیا۔ اے عزیز، جو ہاتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اٹھے اسے کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے معمولی ثابت تجاوز نہیں کرتے، وہ لوگ رزق کے خاطر فکر مند اور پریشان کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک بلند مرتبہ بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد شریف کی جانب سفر کر رہا تھا۔
میں نے دجلہ کے کنارے ایک ولی اللہ کو دیکھا جو پانی کی سطح پر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سر سجدہ میں رکھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور مناجات کرنا شروع کی۔ یا اللہ، خضر کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ابھی وہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ اچانک وہاں پر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے اور ان سے پوچھا، اے بزرگوار، میں نے کون سا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ مجھے بتانا کہ میں اس سے توبہ کروں۔ بزرگ نے فرمایا، اے خضر علیہ السلام، تم نے جنگل میں ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں آرام کرتا ہے اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی رہنمائی اور مدد کرتا ہوں۔ بزرگ کی بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے اسی وقت توبہ کی۔ بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ترک دنیا اور درویش کے حق کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ تم بھی اسی طرح زندگی گزارو جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ زندگی کس طرح گزارتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح زندگی بسر کر رہا ہوں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ یہ ساری دنیا اور اس کا مال و متاع لے لو، تمہارا کوئی حساب کتاب نہ ہوگا، اور اگر تم قبول نہ کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، میں یہ دنیا قبول کرنے سے انکار کر دوں گا اور جہنم قبول کر لوں گا۔ اس لیے یہ دنیا میرے پروردگار کی منصوبہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے غضب کی نگاہ سے دیکھا ہو، میں اس کو قبول نہیں کروں گا اور جہنم کو ترجیح دوں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس گیا اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے فرمایا کہ آگے آ جاؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آگے تو پانی ہے، آگے کیسے جاؤں؟ اچانک میں نے دیکھا کہ رستہ بن گیا اور میں خشکی پر چلتا ہوا ان کے بالکل پاس بھی گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے میری جانب توجہ فرمائی اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فرید الدین، 40 برس ہو چکے ہیں کہ میں نے اپنے پہلو کو زمین کے ساتھ نہیں لگایا اور سویا نہیں، لیکن اے درویش، جو روزی میرے لیے مقرر ہے اسے اگر اپنے سامنے کسی آنے والے پر خرچ نہ کر لوں تو میرے دل کو قرار نہیں آتا، اس لیے کہ درویشی تو یہی ہے کہ جو کچھ تمہارے مقدر میں ہو اسے دوسروں کو دے دو۔ اس اثنا میں پردہ غائب سے ان کا روزینہ 2 پیالے شوربہ اور 4 عدد روٹیاں ظاہر ہوئیں۔ انہوں نے ایک پیالہ میرے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے رکھا، پھر ہم نے کھانا کھانا شروع کیا۔ اس کے بعد ہم نے عشاء کی نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بزرگ نے نفل نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے بھی ان کی اقتدارہ کی۔ انہوں نے 2 رکعتوں میں 4 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا، 1 رکعت میں 2 قرآن مجید ختم کیے۔ سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے اپنا سر سجدے میں ڈالا اور آہذاری شروع کر دی اور بارگاہ الہی میں مناجات کرنے لگے، اے باری تعالیٰ، میں نے تیری شیان شان کوئی عبادت نہیں کی تاکہ مجھے پتہ چلتا کہ میں نے کچھ کام کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے الوداع کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کھڑا ہوں اور وہ بزرگ غائب ہو گئے، مجھے کوئی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کدھر گئے۔ اس کا نام درویش ہے کہ سوائے ایک ٹوٹے ہوئے مٹکے کے ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ جب رات ہو جاتی تو اس کا پانی بھی گرا دیتے تھے اور رات دن اپنا محاسبہ کرتے رہے اور تحریر و تفرید کی حالت میں زندگی بسر کرتے۔ روشن ضمیر بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران میری ملاقات ایک مجذوب بزرگ سے ہوئی۔ ہم نے اکٹھے سفر کیا تھا۔ ہمارا گزر ایک صحرا میں سے ہوا جہاں پر پانی کی شدید قلت تھی۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی، مگر میں نے ان بزرگ کی وجہ سے اپنی پیاس کا اظہار نہ کیا۔ وہ بزرگ بڑے روشن ضمیر تھے، مجھ سے فرمانے لگے، مجھے علم ہے کہ تمہیں پیاس محسوس ہو رہی ہے،
میں نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے فوراً اپنے مبارک پاؤں کو زمین پر مارا، جس سے وہاں پر پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ بزرگ نے مجھ سے کہا، جتنا پانی پینا ہے پی لو۔ چنانچہ میں نے اس چشمے سے پانی پیا۔ اس چشمے کے پانی کی لذت ساری زندگی فراموش نہیں کر سکتا۔ اس پانی جیسی لذت مجھے آج تک حاصل نہیں ہوئی۔ جب ہم اس منزل سے آگے بڑھے تو ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ وہ بزرگ اپنے شغل میں مشغول ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میری جانب توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، بیٹے، قیامت کے روز اہل محبت جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو دوزخ کے دروازے پر اپنے خیمے نصب کر کے بیٹھ جائیں گے۔ جیسے ہی ان کی نگاہ دوزخ پر پڑے گی، دوزخ کی آگ نیچی اور دھیمی ہو جائے گی۔ اس کی یہ جرت نہ ہوگی کہ سر اٹھا سکے۔ پھر جب جہنم کی آگ دھیمی ہو جائے گی تو مخلوق کے لیے راحت کا باعث ہوگی اور عذاب سے نجات کا باعث بنے گی۔ اہل محبت کا دوزخ کے سامنے خیمہ زن ہونے کا مقصد بھی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان کے عذاب سے خلاصی پائے۔ شیخ کی محبت افضل۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ایک ایسا مرید جو کہ نماز 5 گنا ادا کرتا ہے، کسی قدر وظیفہ بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کے دل میں اپنے شیخ کی محبت اور عقیدت غالب اور راسخ ہے، جبکہ دوسرا ایسا مرید ہے جو کہ بہت عبادت گزار، تسبیح و تجلیل کرنے والا ہے اور ورد اور وظائف کثرت سے پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں شیخ کی محبت اور عقیدت راسخ نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کون سا مرید افضل اور بلند مرتبہ مقام کا حامل ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مریدوں میں وہی افضل ہے اور بلند مرتبہ اور بہتر ہے جو شیخ کی محبت میں راسخ ہے، اس لیے کہ حسن اور عقیدت سے عبادت گزار مرید کی ایک سائد ایسے مرید کی تمام عبادت سے افضل ہے جسے اپنے شیخ سے محبت میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میری ملاقات غزنی شہر میں ایک بزرگ سے ہوئی جو بہت زیادہ عبادت گزار اور ذکر الہی کرنے والے تھے۔ میں 6 ماہ تک ان کی صحبت میں رہا۔ اس دوران ان کی زبان مبارک سے دنیا کے بارے میں ایک لفظ تک نہ سنا۔ میں ان کو صبح اور شام گریہ زاری میں مشغول دیکھتا۔ ایک دن میں نے ان سے گریہ زاری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا، آج کم و بیش 30 برس ہو چکے ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک درویش آیا۔ اس نے میرے ساتھ دنیا کی باتیں شروع کر دی۔ میں بھی ان کا ساتھ دینے لگا۔ اس گاہ میں غائب سے آواز آئی، اے فقیر، یا تو دنیا کی بات چلے گی یا ہماری۔ اس دن سے اسی شرمندگی کے باعث گریہ زاری کر رہا ہوں کہ قیامت کے روز باری تعالیٰ کو کیا منہ۔ ایک جوگی مسلمان ہو گیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اجودن تشریف لے گئے۔ آپ کی بزرگی اور کرامات کا شہرہ ہر جگہ ہو چکا تھا اور ہر طرف سے بڑے بڑے غیر مسلم جوگی آپ کی آزمائش کے لیے آتے رہتے تھے۔ ایک جوگی اجودن میں بھی مقیم تھا اور وہاں کے لوگ بکثرت اس کے معتقد تھے۔ یہ جوگی اپنے طریقے کے مطابق جوگ کی بہت سی مشقیں کر چکا تھا۔ اس کا قاعدہ تھا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک بار گائے کا دودھ پیتا تھا۔ اس کے بے شمار معتقدین 8ویں دن اس کے لیے دودھ لاتے تھے اور وہ شخص اتنی مشق بہم کر چکا تھا کہ جس قدر دودھ آتا سب پی جاتا تھا۔ اس کے بہت سے چیلے اور شاگرد بھی اس کے پاس آتے رہتے تھے۔ جوگ میں بہت کچھ حاصل کر چکا تھا مگر وہ اس سے مطمئن نہ تھا اور کسی ایسے استاد کا متلاشی تھا جو اسے کچھ کمالات سکھائے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت بابا صاحب پر فضل الہی سے اس کے دل کا حال منکشف ہو گیا اور آپ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو فوراً اس کے دونوں کانوں کی مندریاں نکل کر زمین پر گر گئی۔ پہلے امتحان میں یہ حال دیکھ کر اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ
کہ حضرت بابا صاحب کی کرامت اب اس میں ہے کہ یہ مندریاں اسی جگہ پون زمین ہو اور پھوٹ آئیں اور ان میں سے شاخیں بھی نکل آئیں۔ خدا کے فضل سے حضرت کو یہ خیال بھی معلوم ہو گیا اور زمین میں دس گئی اور اسی وقت وہاں پودے اگ گئے اور ان میں شاخیں نکل آئیں۔ ان دونوں امتحانات کے بعد وہ جوگی آپ کا متقاعدہ ہو گیا اور جس منزل میں خود تھا اس سے آگے کی دریافت کے ارادے سے اس نے حضرت بابا صاحب سے عرض کیا کہ میں ایک اور امتحان لینا چاہتا ہوں، میں خود غائب ہوتا ہوں، آپ مجھے تلاش کر کے لے آئیں، میں مرید ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر چھت سے لیٹ گیا اور حبس دم کی مشق کے ذریعے اس نے اپنی روح جسم سے نکال دی۔ روح پرواز کرنے لگی۔ آپ نے فوراً مراقیہ کیا تو دیکھا تو جوگی کی روح عالم ملکوت کی سیر کر چکی تھی۔ آپ نے فوراً اس کی روح کو روک لیا اور اس روح سے فرمایا، اب اور آگے بڑھنے کی جرت نہ کر، یہاں تک تیری رسائی محض اس وجہ سے ہوگی کہ تجھے حق کی تلاش ہے۔ اس مقام سے آگے بڑھنے کی اجازت صرف اہل ایمان کو ہے، اور جو چیز تجھے حاصل نہیں، مناسب یہی ہے کہ واپس لوٹ آ۔ یہ سن کر اس کی روح واپس آ گئی۔ جوگی اٹھ بیٹھا اور ہوش میں آتے ہی آپ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گیا۔ ایک مولوی کی اصلاح۔ حضرت سلطان المشائخ حضرت مولانا خواجہ سید بدر الدین اسحاق کے حوالے سے فرماتے تھے کہ اجودن کے قریب کوئی ملا صاحب رہتے تھے جن کو اپنے علم پر بہت گمان تھا اور درویشوں کو بے علم سمجھ کر حقارت سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت شیخ العالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مجلس میں کئی لوگ موجود تھے۔ ملا صاحب نے اپنی علمیت اور ہمادانی کے قصے بیان کرنے شروع کیے۔ حضرت شیخ العالم نے ان کے قصے سنتے سنتے ان سے پوچھا کہ مولانا صاحب اسلام کے رکن کتنے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا 5 ہیں، 1 کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج۔ حضرت شیخ العالم نے فرمایا، میں نے 6واں رکن بھی سنا ہے۔ ملا صاحب نے غار کر جواب دیا، 6واں رکن کوئی نہیں ہے، آپ نے جو سنا غلط سنا ہے۔ حضرت نے جواب دیا، جی نہیں، میں نے معتبر اہل علم سے سنا ہے کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ اس پر ملا صاحب کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا، مجھے آپ لوگوں سے اس لیے اختلاف رہتا ہے کہ آپ لوگ بے علم اور کم علم ہوتے ہیں، لیکن عالم بننے کی کوشش میں خام خواہ دخل در معقولات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جو 5 رکن بیان کیے ہیں یہ حدیثوں میں موجود ہیں، فقہ میں موجود ہے۔ آپ جس 6 رکن کو بیان کرتے ہیں وہ نہ حدیثوں میں ہے نہ فقہ میں۔ حضرت شیخ العالم نے تبسم کے ساتھ فرمایا، نہیں مولانا، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی اور فقہ میں بھی ہے۔ یہ سن کر مولانا کو اتنا زیادہ غصہ آیا کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نصیحت کے بعد ظالم قوم کے پاس نہ بیٹھو، اس لیے میں جاتا ہوں۔ حضرت شیخ العالم نے بہت نرمی کے ساتھ ان کو روکنا چاہا، مگر ملا صاحب نہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ جب ملا صاحب حضرت شیخ العالم کی مجلس سے ناراض ہو کر چلے گئے تو انہوں نے کچھ عرصے کے بعد حج کے سفر کا ارادہ کیا اور پوری تیاری کے بعد روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ پہنچ کر 7 برس وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے جہاز میں سوار ہو کر واپسی کے خیال سے روانہ ہوئے۔ 2-4 دن کے بعد سمندر میں سخت طوفان آیا اور ملا صاحب کا جہاز طوفان کے باعث تباہ ہو گیا۔ ملا صاحب جہاز کے ایک تختے پر بہتے ہوئے کنارے پر پہنچے اور تختے سے اتر کر خشکی میں آئے۔ وہاں سوکھے پہاڑ تھے، نہ درخت نہ گھاس تھی۔ ملا صاحب 3 دن بھوک پیاس کی حالت میں ایک غار میں بیٹھے رہے۔ یکا یک وہاں ایک آدمی آیا جس کے سر پر خوان تھا۔ اس نے آواز دی کہ میں روٹی فروخت کرتا ہوں۔ انہوں نے اس سے کہا کہ میں عالم ہوں اور میں نے 7 حج کیے ہیں، میرا جہاز تباہ ہو گیا ہے، میرے پاس ایک پیسہ بھی موجود نہیں ہے
اور میں 3 دن اور رات سے بھوکا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا، میرے پاس کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے، مگر میں دکاندار ہوں، بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا، کیا تم مسلمان ہو؟ آپ نے جواب دیا، ہاں الحمدللہ۔ ملا صاحب نے اس کو مسافروں، مہمانوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی نسبت سے واقعہ سنایا اور کہا کہ تم بھوکے پیاسے کو کھانا اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرنے کی نسبت و ایسے واقعہ سنایا اور سمجھایا کہ تم مجھے بھوکے پیاسے کو کھانا اور پانی دے دے۔ اس نے کہا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں بغیر قیمت کے کھانا پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا تو ملا صاحب نے اس سے کہا، تو کیا مسلمان ہے؟ تجھے رحم نہیں آتا؟ اس نے مڑ کر جواب دیا، اگر میں رحم کروں تو آج ہی میری دکانداری کا خاتمہ ہو جائے۔ اچھا، میں رحم کرتا ہوں۔ تم اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ 7 حج کا ثواب تم نے مجھے دیا۔ ملا صاحب نے خیال کیا کہ زبان سے کہہ دینا کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے میرا ثواب نہیں جا سکتا، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ میں نے تجھے روٹی اور پانی کے بدلے 7 حج کا ثواب دیا۔ اس شخص نے یہ سنتے ہی خوان اس کے آگے رکھ دیا۔ انہوں نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا، تو کہاں رہتا ہے اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں روٹی فروخت کرتا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے خالی برتن لے کر غار سے باہر گیا۔ ملا صاحب جپڑ کر اس کے پیچھے روانہ ہوئے تاکہ دیکھیں کہ وہ کدھر سے آیا تھا، لیکن باہر نکلتے ہی وہ پہاڑوں کے چکروں میں کہیں گم ہو گیا۔ ہر چند تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب دریا کے کنارے آ بیٹھا کہ شاید کوئی کشتی یا جہاز ادھر سے گزرے۔ یہاں تک کہ 3 رات دن گزر گئے اور اس کی حالت بھوک پیاس سے پھر خراب ہونے لگی۔ تب وہی شخص پھر سر پر خوان رکھے دکھائی دیا اور اس نے اس شرط پر اس کو کھانا کھلایا کہ ساری عمر کے روزوں کا ثواب ان سے لے لیا۔ آج بھی جب وہ جانے لگا تو ملا صاحب اس کے پیچھے دوڑے، مگر وہ پھر کہیں غائب ہو گیا اور 3 رات دن غائب رہا۔ اور جب ان کی حالت بھوک پیاس کے سبب بہت خراب ہو گئی، جب وہ پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد 2-3 رات دن کے بعد پھر کھانا لے کر آیا اور ساری عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ آخر اب کے 3 رات دن کے بھوک پیاس کے بعد وہ کھانا لے کر آیا تو ملا صاحب نے کہا کہ میں 7 حج کا ثواب دے چکا، ساری عمر کے روزوں کا ثواب دے چکا، ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب دے چکا، ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے چکا، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں جو میں تجھے دوں۔ اس شخص نے کہا، یہ کاغذ اور قلم دوات لایا ہوں، اس پر لکھ دیجئے کہ میں نے 1 وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے 7 حجوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی نمازوں کا ثواب فروخت کیا، اور آج میں 1 روٹی اور پانی کے بدلے یہ تحریر لکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ ملا صاحب نے یہ عبارت لکھ دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا نام اور مقام اس کاغذ پر لکھ دیا اور وہ کاغذ اس کو دے دیا۔ اس نے کھانا پانی ملا صاحب کے سامنے رکھا اور ملا صاحب نے کھانا کھانے کے بعد عاجزانہ انداز سے کہا، خدا کے لیے مجھے بتاؤ کہ تم کہاں رہتے ہو تاکہ میں تمہارے ساتھ وہاں چلوں اور اپنی روزی کے لیے کچھ محنت مزدوری کروں، کیونکہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا ہے۔ اس شخص نے خفا ہو کر کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن اٹھائے اور کاغذ جیب میں رکھا اور پہاڑ کی طرف چلا۔ ملا صاحب تازہ دام تھے، دوڑے کہ اس کو پکڑ کر مجبور کریں اور آبادی کا رستہ پوچھیں۔ وہ بھی بھاگا اور ملا صاحب بھی اس کے پیچھے بھاگتے رہے، یہاں تک کہ آگے جا کر اس نے ٹھوکر کھائی اور گرا۔ ملا صاحب خوش ہوئے کہ اب میں اس کو پکڑ لوں گا۔
اس لیے انہوں نے زیادہ تیزی سے دوڑنا شروع کیا، لیکن انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی اور گرے، اور قبل اس کے کہ وہ انہیں پکڑتا وہ شخص اپنا برتن لے کر بھاگا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ آخر مجبور ہو کر ملا صاحب سمندر کے کنارے آئے اور عادت کے موافق وہاں بیٹھ گئے۔ یکایک انہوں نے دور سے دیکھا ایک جہاز جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنا عمامہ سر سے اتار لیا اور ہلا ہلا کر چیخنا شروع کیا کہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ جہاز والوں نے جہاز روک لیا اور ایک کشتی ان کے پاس بھیجی۔ اس میں سوار ہو کر جہاز پر آئے اور جہاز میں سوار ہوئے۔ اس جہاز میں حاجی لوگ سوار تھے اور ہندوستان جا رہے تھے۔ انہوں نے ملا صاحب کی بڑی خاطر کی اور بہت آرام سے ملا صاحب ہندوستان پہنچ گئے۔ اپنے گھر پہنچ کر اپنے بال بچوں کو دیکھا۔ اس کے بعد ایک دن حضرت شیخ العالم سے ملنے آئے۔ جب ملا صاحب حضرت بابا صاحب کی مجلس میں حاضر ہوئے، اس وقت بڑے بڑے علامہ اور مشاہیر حضرت کی خدمت میں دست بستہ حاضر تھے۔ حضرت بابا صاحب کی نظر ملا صاحب پر پڑی تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور بہت ہی اخلاق کے ساتھ ارشاد فرمایا، آئے ملا صاحب، بہت عرصے کے بعد آنا ہوا۔ ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کرتے رہے تھے، کہیے کیا وجہ ہوئی جو اتنے عرصے تک آپ یہاں نہیں آئے؟ ملا صاحب نے اپنی خشک عادت کے موافق حضرت شیخ العالم سے مصافحہ کیا اور حضرت کے قریب بڑی خلوت اور حکمت کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حاضرین مجلس کو ملا صاحب کی یہ ادا بہت ناگوار تھی، کیونکہ ملا صاحب حضرت کے قریب اس طرح بیٹھے تھے گویا وہ حضرت کے ہمسر ہیں یا حضرت سے بھی زیادہ ان کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ مگر حضرت بابا صاحب کے روب کے سبب خاموش تھے اور کسی کی یہ مجال نہ تھی کہ حضرت کے مہمان کو ادب سے بیٹھنے کے لیے کچھ کہتا۔ آخر حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب سے پوچھا، ہاں ملا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنی مدت کہاں رہے اور کیوں نہیں آئے تھے؟ ملا صاحب نے نہایت تکبر کے انداز میں جواب دیا، جناب میں اس ملک میں موجود نہ تھا، حج کرنے گیا تھا، 7 برس تک مکہ معظمہ میں رہا، 7 دفعہ مدینہ منورہ کی زیارت کی اور 7 حج کیے۔ حرمین میں نمازوں اور روزوں کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ سب میں نے حاصل کیا، اور 7 برس کے بعد وہاں سے واپس آیا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور میں بخیریت تمام اپنے گھر پہنچ گیا، اور سب اہل و عیال کو سلامت اور خوش و خرم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا۔ حضرت بابا صاحب نے ملا صاحب کا بیان سن کر ارشاد کیا کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، 7 حج کیے، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 برس تک حرمین میں نمازیں پڑھی، 7 رمضانوں کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، بڑی سعادتیں آپ نے حاصل کی، مگر یہ تو فرمائیے کہ آپ اب تو ہم سے خفا نہیں؟ ملا صاحب نے جواب دیا کہ میں خفا ہی کب تھا۔ حضرت نے فرمایا، 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے، میں اس خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ملا صاحب نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ آپ کیا بات ہوئی تھی، آپ یاد دلائیے، شاید مجھے یاد آ جائے۔ حضرت نے فرمایا، ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ اسلام کے 5 رکن ہوتے ہیں، 1 کلمہ، 2 نماز، 3 رمضان کے روزے، 4 زکوٰۃ، 5 کعبے کا حج۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اسلام کا 6واں رکن روٹی بھی ہے۔ اس نے آپ خفا ہو کر یہاں سے چلے گئے تھے اور قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی تھی کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ گویا اس طرح آپ نے ہم کو ظالم قرار دیا تھا اور ہم کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا۔
اور ہم روزانہ آپ کو یاد کرتے رہے تھے۔ یہ سن کر مولانا صاحب ہنسے اور انہوں نے کہا، ہاں ہاں مجھے یاد آیا، یہ ٹھیک ہے، میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ بے علمی اور کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام کے رکن تو 5 ہی ہیں، چھٹا رکن کوئی نہیں۔ حضرت نے فرمایا، مولانا صاحب، میں اگرچہ بے علم یا کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات لکھی ہوئی دیکھی ہے کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے۔ مولانا نے خفا ہو کر کہا، اگر لکھا ہوا دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دیجئے۔ حضرت نے اپنے خادم کو آواز دی کہ میری فلاں کتاب لانا۔ خادم ایک موٹی کتاب لے کر آیا۔ حضرت نے حاضرین سے فرمایا، تم میرے پاس سے ذرا ہٹ جاؤ۔ لوگ دور ہٹ گئے۔ حضرت نے مولانا کو اور قریب بلایا اور کتاب کے اوراق الٹ الٹ کر وہ عبارت ڈھونڈنے لگے جس کے لیے کتاب منگائی تھی۔ یکا یک حضرت نے فرمایا، لیجئے یہ عبارت موجود ہے۔ مولوی نے جھک کر کتاب کو دیکھا۔ اس کتاب میں کوئی حرف نظر نہیں آیا، سادہ ورق تھا۔ چاہتے تھے کہ یہ کہیں کہ یہ ورق تو سادہ ہے۔ یکا یک مولانا کو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وہ عبارت نظر آئی جو انہوں نے پہاڑ کے کھانا کھلانے والے کو دی تھی۔ جو ہی مولانا نے اپنا ہاتھ کی تحریر پڑھی، ایک چیخ ماری، حضرت نے کتاب بند کر دی اور مولانا حضرت کے قدموں میں گر پڑے، توبہ کی اور اس وقت بیعت کے شرف سے مشرف ہوئے۔ اس دن سے سکوت اختیار کر لیا۔ پھر مرتے دم تک کبھی انہوں نے کسی سے بات نہ کی۔ یہ سکوت ان پر طاری رہتا تھا۔ فقیر کی صفت۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کسی آدمی نے چند روپے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں نذرانہ کے طور پر پیش کیے۔ آپ نے حضرت مولانا سید بدر الدین اسحاق کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو تقسیم کر دو۔ انہوں نے وہ روپے تقسیم کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو 1 روپیہ زمین پر پڑا ہوا ملا تو انہوں نے اس کو اس خیال سے اٹھا لیا کہ صبح کو فقراء کے کھانے میں کام آ جائے گا۔ پھر جب آپ نماز پڑھانے کی غرض سے کھڑے ہوئے تو نماز میں لذت اور حلاوت محسوس نہ ہوئی۔ آپ نے نماز کی نیت توڑ دی۔ حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا کہ مولانا کیا بات ہے کہ نماز بے ذوق ہے، کیا تمہارے پاس کوئی روپے تو باقی نہیں ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ بابا جی میرے پاس 1 روپیہ موجود ہے جسے میں نے صبح کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور وہ روپیہ مولانا سے لے کر پھینک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسے کیوں رکھ لیا تھا؟ اگر کوئی لینے والا نہیں تھا تو باہر پھینک دیتے۔ روپیہ جمع کرنا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پر جب مرض الموت کی شدت طاری ہوئی تو آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ لوگوں نے کہا، پڑھ لی ہے۔ ارشاد فرمایا، 1 مرتبہ مزید پڑھ لو، پھر کون جانے کیا ہوگا۔ چنانچہ دوسری مرتبہ پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو پوچھا، کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ آپ کو بتایا گیا کہ اس سے بیشتر آپ نے 2 مرتبہ پڑھ لی ہے۔ ارشاد فرمایا، 1 مرتبہ مزید پڑھ لو، پھر پتہ نہیں کیا ہو۔ چنانچہ آپ نے تیسری مرتبہ بھی عشاء کی نماز پڑھی اور نماز ادا کرنے کے بعد یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے ہوئے وصال فرما گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی مخالفت کا انجام۔
کہتے ہیں کہ عجودن کا قاضی آپ کی کرامات اور مقبولیت دیکھ کر دشمن ہو گیا اور مختلف طریقوں سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی طاق میں رہنے لگا۔ وہ طرح طرح سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو تنگ کرتا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تنگ آ کر اس علاقے سے ترک سکونت اختیار کر جائیں، مگر بابا فرید اس کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بابا فرید اکثر اوقات 2 گھنٹے تک طویل سجدوں میں رہے۔ ایسے عالم میں موسم سرما کی شدت سے بچانے کی غرض سے آپ کے مرید آپ پر گرم کپڑے یا پوستین وغیرہ ڈال دیا کرتے۔ ایک روز جب مرید بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سجدے سے سر اٹھانے کے منتظر تھے تو ایک قلندر اندر داخل ہوا۔ اس نے بابا فرید کو سر سجود دیکھا تو اظہار ناراضگی کیا اور بلند آواز سے ان کی شان میں کلمات بے ادبی کہنے لگا۔ مرید سانس روکے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ قلندر کی بے ادبی اور گستاخی بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بابا فرید کے کانوں تک بھی اس کی آواز پہنچ گئی۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھائے بغیر فرمایا، کوئی ہے؟ حضرت نظام الدین بھی اس وقت حاضرین میں شامل تھے۔ باادب ہو کر بولے، حضور آپ کا غلام نظام الدین خدمت میں حاضر ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ جو قلندر اندر آیا ہے اس کی کمر میں کیا زنجیر بندھی ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ پوچھا کہ اس کے کانوں میں ہاتھی کے دانت کی سفید حلقے بھی موجود ہیں؟ جواب ملا، حضرت بے شک ایسا ہی ہے۔ قلندر اس موقع پر گھبرا گیا مگر اپنی اس حرکت سے باز نہ آیا۔ بابا فرید کی آواز ایک بار پھر بلند ہوئی، نظام الدین کیا اس کی کمر میں ایک چھری بھی بندھی ہوئی ہے؟ تو پھر اس شخص سے کہو کہ اگر بہتری چاہتا ہے تو یہاں سے چپ چاپ چلا جائے ورنہ پچھتائے گا۔ قلندر اب اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ مزید گفتگو کی تاب نہ لا سکا اور تیزی سے سر پر پیر رکھ کر بھاگ گیا۔ صبر و قناعت کی زندگی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی یہ عادت ایک مارکا تھی کہ آپ اکثر و بیشتر شربت سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب افطار کا وقت آتا تو آپ کے سامنے شربت کا ایک گلاس پیش کیا جاتا۔ اس گلاس میں چند دانے منفع کے ہوتے۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اس گلاس میں سے آدھا بلکہ 2/3 شربت حاضرین مجلس میں تقسیم فرما دیتے اور باقی چند گھونٹ خود نوش فرماتے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ اس میں سے بھی کچھ حصہ کسی طلبگار کو مرحمت فرما دیتے تھے اور پھر آپ کی خدمت میں 2 روغنی روٹیاں پیش کی جاتی تھی۔ آپ ان میں سے ایک ٹکڑا تناول فرماتے اور باقی پاس بیٹھے ہوئے حاضرین میں تقسیم فرما دیا کرتے۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا جاتا اور اس پر انواع و اقسام کے کھانے لگائے جاتے جو حاضرین محفل کھایا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین دوسرے دن افطار تک کچھ بھی نہ تناول فرماتے۔ جب سونے کا وقت ہوتا تو اس کمبل کو جس پر سارا دن بیٹھے رہتے تھے بچھونا بنا لیتے۔ یہ کمبل اس قدر چھوٹا تھا کہ اس پر لیٹتے وقت آپ کے پاؤں مبارک اس سے باہر ہی رہتے تھے۔ گمشدہ بیوی واپس مل گئی۔ حضرت شیخ العالم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اپنی مصیبت بیان کی کہ اس کی بیوی کو ڈاکو چھین کر لے گئے ہیں اور اس وقت سے اس نے کھانا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، تمہاری بیوی تم کو مل جائے گی، تم کھانا نہ چھوڑو۔ چنانچہ اس نے کھانا کھا لیا اور چند روز حضرت کی خدمت میں حاضر رہا۔ ایک دن وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہی تھا کہ ایک شخص بادشاہی آدمیوں کی حراست میں جکڑیاں بیڑیاں پہنے ہوئے آیا
اور اس نے حضرت سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ مجھے دلی کے بادشاہ کے پاس لے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کہ میرا حشر کیا ہو، اس واسطے سے میں ان سپاہیوں کو راضی کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور اب دلی جا رہا ہوں۔ حضرت نے جواب دیا، ہم دعا کریں گے، ہمارے اس مہمان کو بھی اپنے ساتھ دلی لیتے جاؤ، اگر تم کو دلی جا کر رہائی مل جائے تو ہمارے اس مہمان کو ایک لونڈی دلوا دینا۔ اس شخص نے جواب دیا، بصر و چشم اس کی تعمیل کروں گا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت کے مہمان کو لے کر دلی گیا اور بادشاہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی۔ بادشاہ نے اس کو بے قصور سمجھ کر رہا کر دیا۔ رہا ہونے کے بعد اس نے بازار سے ایک خوبصورت لونڈی خریدی اور حسب وعدہ حضرت شیخ العالم کے مہمان کو دے دی۔ مہمان نے دیکھا تو یہ لونڈی اس کی بیوی وہی تھی جسے ڈاکو چھین کر لے گئے تھے۔